الحمدللہ الذی علم الانسان ما لم یعلم والصلاة والسلام علی قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تانا قربان یا رسول مدنی تانا قربان یا رسول مدنی تماشقائے سبحان یا رسول مدنی استا محبت تے پکم زلکی نقشوی نوی نشت حغی زلکی ایمان یا رسول مدنی او کہ ہزار زل ایمان روڑی خوبستال عشقہ چری بنشی مسلمان یا رسول مدنی اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما شوق و محبت سے تمام احباب درود و سلام پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضيائها وقوت الارواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المجاهدين تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام مشایخ اعظام پیرانی طریقت بالخصوص قابل صد احترام سید السادات جناب حضرت قبلہ سید توقیر الاسلین شاہ صاحب دامت برکاتہم و فیوزاتہم علینا امیر وسطی پنجاب و رکن شورا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان تحریک لبیک یا رسول اللہ احمد آباد کے یہاں پر اس سرزمین پر تشریف لانے والے جتنی بھی میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے غلام ہے قائدین ہے دور و نزدیک سے والے تمام اشاقان رسول سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حضور امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ قیامت تک نام اسی کا زندہ رہے گا جنہوں نے حضور کی دشمنوں کو میدان میں جواب دیا ہو اور آپ فرماتے تھے کہ میں نے جتنا بھی تاریخ پڑھا ہے تو بڑے بڑے علماء صلحاء گزرے ہیں اولیاء گزرے ہیں لیکن سب سے زیادہ نام اسی کا چمکتا دمکتا رہے گا جنہوں نے میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی عزت و روح کی حفاظت کی ہو ختم نبوت کی حفاظت کی ہو ناموس رسالت کی حفاظت کی ہو وہ جو بھی ہو وہ خواہ وہ ایلیٹ فورس کا ایک عام نوجوان ہو لیکن جب حضور سے وفا کرتا ہے تو پھر 70 لاکھ افراد ان کی جنازے میں شریک ہوتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا بلال نے میرے مصطفی کریم سے فرمایا تھا ذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت ونحن بکفینا وبکفینا یضرب المثل یا رسول اللہ قیامت تک ہمارے نام کے چرچے ہوں گے مگر اس میں وجہ ہماری نہیں ہوگی لوگ بڑے بڑے مثالوں میں ہماری نام کا ذکر کریں گے لیکن یا رسول اللہ اس کی وجہ صرف اور صرف آپ ہی ہوگے کہ آپ ہی کی وجہ سے قیامت تک ہمارے نام کے چرچے ہوتے رہیں گے آج حضور امیر المجاہدین آپ یقین کریں جب میں راستے میں آ رہا تھا میں پہلی مرتبہ تقریباً میاں والی میں آ چکا ہوں
اور پیرے صاحب کے جو دیہات والا علاقہ ہے، میں سوچ رہا تھا یہاں پر تو دور دور کوئی گاؤں کا کسی بھی گھر کا نام و نشان نہیں ہے، اور راستہ کیسا ہے، کیا عالم ہوگا ادھر پروگرام کا، پتہ نہیں لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن یقین کرے جب یہاں پنڈال میں داخل ہوا اور ان ہزاروں عشاقان رسول کو دیکھا تو میں نے کہا کروڑوں سلام ہو آپ کو حضور امیر المجاہدین، آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل ہو۔ میں نے کہا کروڑوں رحمتیں آپ کے مزار پر انوار پر نازل ہو، جنہوں نے حضور کے غلاموں کو یہ جذبہ دیا کہ آج شرق سے غرب تک مجھے مدینہ شریف میں مقبوضہ کشمیر کے جوان ملے اور مجھے دیکھ کر وہ دوڑے آئے، انہوں نے کہا آپ حضور امیر المجاہدین کے ساتھ ہیں، میں نے آپ کو دیکھا ہے، میں نے کہا جی میں ان کا غلام ہوں۔ تو فرمایا بخدا مقبوضہ کشمیر کے ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، جب سے میرے کریم آقا کے غلاموں کی یہ جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ حضور قبلہ امیر المجاہدین کی میت میں اور آپ کی قیادت اور سرپرستی میں میدان میں ہے، انہوں نے فرمایا خدا کی قسم ہمارے مقبوضہ کشمیر کی مسلمانوں کو بھی یہ امید پیدا ہو چکی ہے کہ اگر ہمیں کوئی اس کافر اور ظالم ان کے ظلم سے کوئی نجات دے گا تو وہ صرف اور صرف تحریک لبیک یا رسول اللہ ہی دے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں نے کہا کیوں ایسا نہ ہو، آپ ہی وہ قائد عظیمت ہے کہ جنہوں نے امت کو یہ جذبہ عطا کیا ہے، وہ لوگ جو شاید امن کے حوالے سے اپنی جو بزدلی تھی وہ چھپا رہے تھے، آپ نے میدان میں آ کر کہا، آپ نے فرمایا، یہ آپ نے سنا ہوگا حضور امیر المجاہدین فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا خالد بن ولید کی مزار پر انوار پہ گیا
شام گیا، ادھر میں نے آپ کے مزار مبارک پر آپ کا جو آخری قول مبارک تھا وصال سے پہلے وہ میں نے دیکھا، اور وہ قول یہ تھا، قول خالد بن الولید حین حضرہ الوفات لقیت کذا و کذا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح، میں فلاں مارکے میں شریک رہا، اتنے مارکے میں شریک رہا کہ میرے سر تاپا جسم پر کوئی ایک بالش جگہ نہیں بچی جہاں پر تلوار، نیزے یا کوئی تیر کا زخم نہ ہو، میں سر تاپا زخمی ہوں، مگر آج جو مجھے موت آ رہی ہے وہ اپنے بستر پر آ رہی ہے، وہ میدان کارزار میں نہیں۔ تو آپ نے آخر میں فرمایا کہ میں دنیا کے بزدلوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام کیا ہے جس کو میرے قبلہ امیر المجاہدین اپنے خوبصورت انداز میں یوں بیان فرماتے تھے کہ جب آپ نے فرمایا فلا نامت آئین الجبنا، اگر موت نے آنا تھا تو حضرت خالد کو تلواروں کے سائے میں آنا تھا، اگر موت نے میدان جہاد ہی میں آنا تھا تو میں نے تیروں کی بارش میں اس موت کو بہت زیادہ ڈھونڈا مگر ادھر بھی نہیں ملا، میں نے نیزوں کے سائے میں بھی ڈھونڈا ادھر بھی نہیں ملا، اگر تم اس وجہ سے ڈر رہے ہو کہ میں میدان میں نکلا موت آ جائے گا، بچے پیچھے رہ جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، میں نے کہا حضور امیر المجاہدین نے فرمایا کہ جو اپنی واسطے آپ سب کچھ پانے کے لیے بھی تیار ہو، لیکن حضور کے دین کے لیے موت کے ڈر سے اگر آپ گھر میں بیٹھے ہو تو سن، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں فلا نامت آئین الجبنا، شالا بزدلا تو کدی نیند نہ آوے، موت نے تو آنا ہی ہے، ہر صورت میں آنا ہے، مگر اس موت کا کیا مزہ کہ جب 104 ٹیمپریچر ہو، 104 بخار ہو، حضور کے عزت و ابرو کے لیے میدان فیض آباد کے اس یخبستہ ہواؤں میں، اس برفیلی ہواؤں میں اور اس سخترین بارش کی رات میں حضور کے عزت و ابرو کے لیے بلایا جائے، اپنی بخار کی پرواہ نہ کرے، صحت کی پرواہ نہ کرے، بلکہ میدان میں آ کر کہے ہمارا تو سب کچھ حضور میں قربان ہے، اس موت کا یہ مزہ ہے کہ ادھر آنکھیں بند ہو گئی اور ادھر میرے سرکار نے اپنے آغوش رحمت میں چھپا لیا ہوگا۔ اس لیے موت میں تو آنا ہے ہر صورت، اگر ہم صرف اس ڈر کی وجہ سے بیٹھے رہے کہ نہیں پھر ہمارا کیا ہوگا، ہماری بال بچوں کا کیا ہوگا، تو یہ تو واللہ العظیم حضرت خالد بن ولید فرما گئے کہ بچنا تو کسی نے بھی نہیں ہے، کبھی کرونا سے، کبھی ڈینگے سے، اور کبھی آپ کو ہائی بلڈ پریشر سے، کبھی شوگر سے، مگر بخدا اس موت کا تو مزہ ہی جدا ہے کہ میرے سرکار کے تلوار مبارک پر جو شعر احد کے دن لکھے تھے، اور وہ شعر یہی تھا فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمت والمرء بالجبن لا ینجو من القدر، آگے بڑھنے میں عزت ہے، اور جو موت کی ڈر کی وجہ سے پیچھے رہا تو وہ ذلت سے نہیں بچ سکتا، وہ موت سے تو نہیں بچ سکتا، البتہ ذلت پھر ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس لیے حضور امیر المجاہدین نے اس قوم کو ناموس رسالت کے لیے جب آزان دی، اور اس حال میں جب ہر طرف بے حسی چاہی رہی، جب ہر طرف لوگ اپنے اسلام کی اصل روح سے ناشنا ہو چکے تھے، تب آپ نے کریا جا کر، آپ نے جگہ جگہ جا کر ناموس رسالت کی آزان دی، اور وہ یہ آزان ہے۔ تاریخ دمشق میں ایک روایت ہے کہ حضرت سعد ایک مرتبہ میرے کریم آقا کے ساتھ جب باہر تشریف لے کے جا رہے تھے، سامنے سے کچھ کفار جس میں حبشی تھے وہ میرے کریم آقا کو دیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ چپ چپائے بات کرنے لگے۔ حضرت سعد کو خطرہ ہوا کہ یہ کہیں میرے کریم آقا کو نقصان پہنچانے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں۔ آپ فوراً ایک کھجور پہ چڑھے اور اذان شروع کی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا سعد ابھی تو وقت نہیں ہے اذان کا، بے وقت اذان کیوں دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا حضور وہ سامنے دیکھ رہے ہو وہ دشمن کچھ مشاورت کر رہے ہیں، مجھے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے میں اذان دے رہا ہوں تاکہ لوگ جمع ہو جائے۔ یہ اذان ناموس رسالت ہے اور وہ آپ کی حفاظت کے لیے۔ میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا بے وقت اذانیں نہیں ہوتی، میرے کریم آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا مجھ سے پوچھ کر کم از کم اذان دیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا
کہ آپ نے میرے ناموز کی خاطر جو اذان دی ہے اگر بے وقت دی ہے یہ بھی قبول ہے، اور میں آپ کو اس کے اعزاز میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی بلال نہ ہو تو بلال کے بعد اگر میرے مسجد نبوی کا مؤذن ہوگا تو آپ ہی ہوں گے۔ حضور امیر المجاہدین نے ہر جگہ پر یہ اذان دی کہ اٹھو میری کریم آقا سے وفا کرو، او چودھریوں، او نوابوں، او خان اٹھو میری کریم آقا سے وفا کرو، ورنہ قیامت کے دن پھر آپ اپنے کریم آقا کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر میرے کریم آقا نے کچھ نے سوال کیا تو کہ آپ کے پاس تو جب دنیا کی بات ہوتی سب کچھ تھا، اور جب میرے کریم آقا کے دین پر بات ہو تو آپ کے ماتھے پر شکن بھی نہیں آیا، تو آ جاؤ تو حضور سے وفا کرو، کیونکہ آپ فرماتے تھے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ہم حضور امیر المجاہدین کی روح مبارک سے وفا کرنے آئے ہیں، ہم یہ عہد کرتے ہیں، ہم حضور امیر المجاہدین کے روح سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارے زندگی کی آخری سانس تک اور ہمارے بدن کے خون کے آخری قطرے تک دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، انشاءاللہ ہم نے ہر میدان میں حضور کے دین کے لیے رہنا ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اس لیے اللہ میں آج ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، میں زیادہ وقت نہیں لیتا، آپ سب کو جس کا انتظار ہے ہم کو بھی حضور قبلہ خطیب علیہ السلام وہ تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کچھ ہی دیر میں آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میں صرف ایک بات، حضور امیر المجاہدین نے اس قوم کو جذبہ دیا، غیرت اور حمیت عطا کی ہے، اور اسلام کی جو اصل روح ہم کچھ لوگوں کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بابا جی کے مشن سے تو اختلاف نہیں ہے، البتہ ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا بابا جی کے تو طریقہ کار سے ہمیں پیار ہے، یہ تو وہ طریقہ کار ہے، مشن سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور کہے میرے اس مشن سے اختلاف ہے وہ تو ہو نہیں سکتا۔ بخدا ہمیں تو بابا جی کی طریقہ کار سے پیار ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جب حضرت سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا من خالد بن الولید الى رستم و مہران و ملائی الفارس اما بعد فإنا ندعوكم الى الاسلام والسلام على من اتبع الهدى اما بعد فإنا ندعوكم الى الاسلام فإن ابيتم فاتوا الجزية عن يد وانتم صاغرون وإن ابيتم فإن معنا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر۔ اپنے وقت کے سپر پاور جو اپنے آپ کو کہتے تھے ان کو خط لکھ رہے ہیں حضرت خالد بن ولید اور فرماتے ہیں اسلام میں داخل ہو جاؤ، اگر داخل نہیں ہوتے جزیہ اور ٹیکس ادا کرو، اگر یہ بھی ادا نہیں کرتے تو خبردار میرے پاس محمد عربی کے وہ غلام ہے۔ جتنا پیار آپ کو شراب پینے سے نہیں ہے جتنا پیار حضور کے غلاموں کو حضور کے دین کے لیے اپنے سر کٹانے سے ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کے حیبت سے رائی، اور دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بخدا آپ خود بھی دلیر تھے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا نڈر حضور کے دین کے لیے ایسا دلیر اور بہادر خدا کی قسم کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں جو بھی بات کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کی بیٹھ پر کر رہا ہوں۔ میں نے نہ اتنا سفید ریش اتنا کوئی خوبصورت بزرگ دیکھا، سفید بالوں میں نے کبھی بھی اتنا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، نہ علماء میں نے اتنا سخی کوئی دیکھا، نہ حضور کے دین کے عالموں میں نے ایسا کبھی حافظہ کسی کا دیکھا۔ آپ تو اپنے وقت کے لوگوں میں ایسے بے مثل و بے مثال تھے، بخدا یہ تو اس بندے کو پتا ہے جنہوں نے حضور کی صحبت پائی ہے، جنہوں نے بابا جی کی صحبت میں کچھ لمحے گزارے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کتنے عظیم ہستی سے کتنی عظیم ہستی تھی جو ہم سے جدا ہو گئی بخدا، لیکن الحمدللہ مشن ہم سے جدا نہیں ہوا۔
مشن کے لیے انشاءاللہ ہم آج بھی میدان میں ہیں، کل بھی رہیں گے انشاءاللہ، اور تعدم مرگ رہیں گے۔ یہ سختیاں، یہ تکالیف، یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ سفر ہے کوئی جانا، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سفر ہے کوئی جانا، یہ قدم قدم بلائیں، اور جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے۔ ہمیں حضور امیر المجاہدین وہ قیادت اللہ نے عطا کی ہے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور فتنہ یہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ ہمیں قائد عظیمت ملا ہے، ہمیں وہ قائد ملا جنہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، جنہوں نے زمانے کے ہر ظالم اور ہر جابر کے ظلم و جبر کا سامنا کیا۔ خواہ وہ ہم سنتے تھے امام احمد بن حنبل نے اپنے وقت کے 3 ظالموں کا مقابلہ کیا، ان کے گھوڑے کائے، بس اور سر بازار کائے، اور ہر گھوڑے کے ساتھ فرماتے تھے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ سنا تھا کہ حضور کے دین کے علماء ایسے ہوتے ہیں، دیکھا نہیں تھا، حسرت یہی تھی ہم اپنے آنکھوں سے بھی دیکھے۔ وہ کون ہوگا جو زمانے کے ہر ظالم کے ظلم کے سامنے آ جائے، وہ ہر زمانے کے ہر جابر کے جبر کے سامنے آ جائے۔ پھر اللہ کریم نے ہماری خوش قسمتی، ہماری نصیب میں کہ ہمیں حضور امیر المجاہدین ملے، کہ آپ نے 3 کا نہیں، آپ نے اپنے وقت کے 4 ظالموں کا مقابلہ کیا، چاہے وہ پرویز مشرف کا ظلم ہو، چاہے وہ زرداری کا ہو، چاہے وہ نواز کا ہو، چاہے وہ عمران کا ہو، کسی کا بھی ظلم ہو، آپ نے آگے بڑھ کر حضور کے دین کے لیے ایک لمحہ بھی مداہنت نہیں کی، ایک لمحہ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جتنا وہ ظلم کرتے رہے آپ اتنا باہر یوں سینہ چھوڑ کر فرماتے تھے ذرا سا سمجھ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اس لیے خطیب الاسلام تشریف فرما ہے، ان کی خوش نصیبی تھی جنہوں نے جیل کے اندر کچھ ایام بابا جی کے ساتھ گزارے تھے ایک ہی چکی میں۔ آپ فرماتے ہیں یہ تو خود اپنے انداز سے پھر بیان کریں گے کہ میں نے یہاں پر آپ کے گردن مبارک پر بڑے نشانات دیکھے، میں دبا رہا تھا تو میں نے دیکھا حضور یہ کیا نشانات ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو وہ ڈنڈے مار رہے تھے، تب ادھر کے جو بچے تھے جو کارکن تھے وہ آگے سے جا کر اس طرح یوں مجھے کور کرتے ہوئے ان کو کہہ رہے تھے نہیں نہیں استادوں کو نہیں مارنا، استادوں کو نہیں مارنا۔ کہہ رہے کہ پھر بابا جی نے فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو اپنے آپ سے ہٹایا اور میں نے ان کو کہا فورس والوں کو ان بچوں کو نہیں مارنا، ان کے تو ابھی ٹائم کا کھیل کود کا، یہ تو کالج اور یونیورسٹی کی پتہ نہیں اب کیا کیا وہ لوگ نہیں کرتے تھے، ان کو میں نے اس نعرے پر لگایا، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ میں نے ان کو دے دیا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ میں نے ان کو دے دیا۔ فرماتے کہ پھر وہ ڈنڈی مجھے پڑے اور یہ اسی کی نشانات ہے، مگر آپ نے اس کا گلہ اور شکوہ باہر نہیں کیا۔ یہ خطیب الاسلام سے ہم نہیں سنا، بابا جی سے میں نے نہیں سنا، آپ نے کبھی اپنا گلہ اور شکوہ نہیں کیا۔ آپ فرماتے تھے ہم انہی کی اولاد ہے، ہم تو انہی کی اولاد ہے جو جوانی کی عمر میں جیل میں چلے گئے اور 27 سال بعد حضرت سید امام فضل حسین المعروف مولانا حسرت موہانی جب وہ 27 سال بعد نکل رہے تھے، 27 سال انگریز کے قید میں چکی پیشی، 27 سال رہے، جب جا رہے تھے جوان تھے، جب نکل رہے تھے خمید کمر میں، مگر 27 سال میں آپ نے کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، آپ برابر فرماتے رہے ہیں مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرح تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کل کہہ لو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اس لیے ہم انہی کے اولاد ہیں الحمدللہ۔ ہمارا بھی حکومت پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے اور الحمدللہ ہم معاہدے کی سب سے زیادہ پابند اور پاسداری کرنے والے ہیں۔ ہمارے امیر محترم جو بھی حکم دیں گے، جو بھی کال دیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم بسر چشم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے دن ہے یا رات ہے،
ہم یہ نہیں دیکھیں کہ یہ سردی ہے یا گرمی ہے. انشاءاللہ جو بھی ہمارے امیر محترم، ہمارے قائد محترم حضرت حافظ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم، آپ جب بھی کام کریں انشاءاللہ، ہم اپنے لیے نہیں، ہم کسی اور کے لیے نہیں، ہم صرف اور صرف اپنے کریم آقا کے دین کے لیے. اور یہ ظاہری بات ہے کہ جب میرے کریم آقا کی دین کی بات ہو انشاءاللہ پھر ہم کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. میرے سر کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. سر ہے وہ سر، دل ہے وہ دل جو تیرے یاد میں معمول رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان.